میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نعرے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا۔ واللہ 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 واللہ۔ بالکل سچ ہے سامعین، بالکل سچی خبر ہے جو میں دلیل سے ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، ہوش اڑانے والی خبر ہے، اور یہ رضاخانیت کے لیے، نوجوان فرقے کے لیے عذاب علیم اور عذاب شدید ہے، یہ دردناک عذاب ہے۔ یہ آپ سنیں سامعین، انشاءاللہ دلائل سے، براہین سے میں ثابت کروں گا کہ کس طرح ان نوجوان فرقے والوں پر سعودیہ کی طرف سے کوڑا برسا ہے۔ پہلے میں آپ حضرات کو یہ یوٹیوبر مفتی رفعت کانی بھڑکاتی کی گفتگو سناؤں، اس کے بعد سامعین میں تبصرہ کروں گا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ سعودی عرب سے یہ سنسنی خیز بیان دیا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل میں پڑھا ہے۔ آگے سامعین میں آپ حضرات کو سناؤں گا، اس نے صرف دیوبند کا نام لیا ہے۔ کتنا بڑا گھوٹالہ اس نے کیا اپنے مجدد کی طرح، کتنا بڑا دھوکہ دیا سامعین۔ آخر اس نے صرف دیوبند کا نام کیوں لیا؟ دال کالی نہیں، پوری ہی دال کالی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جو ثبوت میں کتاب سے دوں گا آپ کو، جو دلائل پیش کروں گا سامعین آپ کو، ان کے گھر کی کتابوں سے، ان کے مولویوں سے، کیا یہ خبر یہ یوٹیوبر مفتی رفعت بھڑکاتی کیا برداشت کر پائے گا؟ سچ کیا ہے؟ اور غدار رضا وہابی رفعت بھڑکاتی رضا خانی خود اعلان کرے گا کہ اب نوجوان فرقہ کس کی طرح کافر ہیں۔ میں نہیں کہوں گا سامعین، آگے اور ایک ویڈیو سنا کر کے میں تبصرہ کرتا ہوں۔ میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں سعودی حکومت کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعبہ توعیت الجالیات ہے، اس کے حائل کے مرکز کے زیر اہتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے، جس تقریر کی سی ڈی پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلائی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر کیوں، اور پھر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بلا وجہ بدنام ہیں، ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات حنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بڑے بزرگ بک چکے ہیں، اور جن بزرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں، میں ان میں سے چند کے نام لیتا ہوں۔ اس میں پہلا نام لیا گیا ہے، پہلا اگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملا علی قاری کا، دوسرا نام ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا، تیسرا نام ہے نابغ عصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، چوتھا نام ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کا، اور آخر میں کہا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے۔ یہ تقریر سعودی حکومت کے سرکاری وزارت مذہبی امور کے شعبے دعوت و ارشاد اور توعیت الجالیات کی طرف سے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے، اور دہلی میں تنظیم اہل حدیث کی طرف سے وہ تقریر یہاں ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہے۔ تو سن لیا سامعین و ناظرین آپ نے، اب اس پر میں کیا تبصرہ کروں؟ اس پر تبصرہ آپ حضرات ہی کے ذمے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سامعین، میں نے آپ حضرات کو شروع میں جو کلپ لگا کر سنایا، اس میں اس نے خبتی نے کیا کہا؟ دیوبندیوں کا نام لیا صرف، باقی سب کو جو ہے یہ پتہ نہیں نفرت کرتا ہے یا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا پھر سعودی کا سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اور اس کلپ میں آپ نے کیا سنا کہ کتنوں کا نام لے رہے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ اور غدار رضا وہابی رفعت رضا خانی خود اعلان کرے گا کہ اب نوجوان فرقہ کس طرح کافر ہیں۔ میں نہیں کہوں گا، اور خود اعلان کرے گا، کیونکہ اگر وہاں سعودیہ نے قادیانیوں کی طرح کافر کہا تو صرف دیوبند جماعت کو نہیں بلکہ اتنے حضرات ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، اور شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ہے۔ آخر میں انہوں نے فرمایا کہ پوری جماعت دیوبند ہے، مگر سامعین اس منافق ابن دجال رفعت رضا خانی کا کاڑی نے صرف دیوبند کا نام کیوں لیا؟ اس کو آپ سنجیدگی سے سمجھیں کہ رضا خانیت کے لیے صرف دیوبند ہی موت ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین کہ اس نے صرف دیوبند کا نام لیا کہ دیوبند ہی ان باطل فرقوں کے لیے موت ہے۔ محترم سامعین، وہاں تو سعودیہ کی بات کہی، مگر یہ نہیں کہا کہ سعودیہ کا فتویٰ معتبر ہو گیا۔ حضرت سجاد نعمانی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایسے ہی ہیں یا ان کا فتویٰ معتبر ہو گیا۔ وہاں پہ حضرت
خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو بات کر رہے ہیں غیر مقلدیت کی تردید میں بات کر رہے ہیں کہ غیر مقلدیت سعودی کے اندر عروج پر ہے، اس کے خاتمہ کے لیے سعودی حکومت سے بات کرنی چاہیے۔ اب اس کے تحت انہوں نے یہ بات بیان کیا، اور جن جن علماء کو، اکابر کو، بزرگان دین کو قادیانیوں کی طرح کافر کہا گیا، اس خبیث مردود نے دجالیت یہ کی اپنے مجدد کی طرح کہ تماموں کا نام نکال کر کے صرف دیوبندی کا نام لے لیا، ان کا نام چھوڑ دیا۔ کیوں؟ دیوبندی ہی ان کے لیے موت ہے۔ یہ رضا خانی دقت بھڑکاتی وہابی غدار رضا عزم مصمم کر کے آیا ہے کہ اپنے نوجوڑ مجدد اور کرتی اٹھائی قوم کو ذلیل کر کے ہی رہے گا۔ پھر میں یہ موقع ہاتھ سے جانے کیوں دوں؟ یہ بات تو سعودیہ والوں نے کہی، کسی کتاب میں نہیں لکھا، مگر یہاں دیکھیں اس کتاب کے اندر، کتاب میں کیا ہے؟ ایک کتاب یہ سامنے دیکھیں آپ کے سامنے، سیرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے مصنف کون ہیں؟ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب، ان کی کتاب ہے سامعین۔ انہوں نے کیا لکھا ہے اس کتاب کے اندر؟ آپ دیکھیں سامعین، یہ کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر 317 پر، لیکن ہاں چند شہدائے تیغ تکفیر کے نام سنیے، یعنی تیغ تکفیر یعنی کفر کی تلوار سے، کفر کے فتوے سے جن کو شہید کیا گیا، ان کا نام سنیے تاکہ معلوم ہو کہ اس مقتل میں کیسے کیسے جلیل القدر حضرات بسمل پڑے ہیں۔ سنیے اور ماتم کیجئے، ان پر فتوی کفر لگا ہے۔ اب یہ دقت بھڑکاتی اعلان کرے گا ان کو جو کافر کہا گیا ہے، کس کی طرح کافر کہا گیا ہے؟ تمہارے طرح کافر کہا گیا ہے، رضا خانی پاخانی فرقے کی طرح، یا پھر قادیانی کی طرح، یا یہودی نصارہ کی طرح؟ ہمارے نزدیک تو، ہم اہل سنت جماعت دیوبند کے نزدیک تو یہ حضرات جو ہے مسلمان ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو کافر کہا جا رہا ہے۔ تمہاری کتاب میں اس کو پیش کیا گیا ہے، اور حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابا سعید خزاز، حضرت حسین بن منصور حلاج، حضرت جنید بغدادی، اور ان تمام بہت سارے بزرگان دین اکابر کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور نیچے لکھا ہے، نیچے دیکھیں سامعین، نیچے دیکھا ہے انہی جلیل القدر ہستیوں میں حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ بتائیں سامعین، اتنے سارے نام یہاں پہ دیا ہے ان کے، وہاں تو حضرت نے کہا، ویڈیو کو یہاں لگایا اس نے، اور میں سامعین ان کی کتاب ثابت کر رہا ہوں، چونکہ رضا خانی اس نے ارادہ کر کے آیا ہے۔ سامعین بتائیں، یہ بات تو سعودیہ والوں نے کہی، کسی کتاب میں نہیں لکھا، مگر یہاں دیکھیں اس کتاب میں تو لکھ دیا، اور اب تک موجود ہے، اور یہ کتاب رضا خانی نوجوڑ فرقے کی ہے، کسی اہل سنت دیوبند کی نہیں ہے۔ اور اس میں اتنے بزرگان دین اور ائمہ کرام کو کافر کہا گیا۔ کیا خبتی آئندہ ویڈیو میں ان بزرگان دین اور ائمہ اعظام کے کفر کا اقراری اعلان کرے گا کہ ان پر کفر کا فتویٰ دے دیا گیا رضا خانی کتاب میں؟ اس طرح ویڈیو لگا کر کہہ دیا کہ سعودیہ نے قادیانی سے بڑا کافر کہہ دیا دیوبندیوں کو۔ سچ یہ ہے کہ تو رضا خانی اپنے مجدد کے گمراہ روش پر ہے، نہ تو میرا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ آئندہ کبھی تجھ میں یہ صلاحیت ہوگی۔ سامعین، جو شروع میں کہا کہ ان کی جڑیں کیسے کٹی، یہ رہی دلیل سامعین۔ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت، ان کے مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی کی کتاب ہے، مکتبہ رضویہ لاہور۔ یہ بڑے عالم ہیں ان کے سامعین، اگر یہ کہے گا معتبر نہیں ہے، آئندہ میں دلیل دوں گا، ثبوت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں کس طرح ان خناسی فرقیوں کی جڑ کو کاٹا ہے سعودیہ حکومت نے۔ دیکھیں یہاں اس کتاب کے صفحہ نمبر 37 پہ لکھتا ہے، کنز الایمان پر پابندی، کثر الایمان، مارچ سن عیسوی 1982 میں حکومت کویت، عرب امارات اور سعودیہ کی جانب سے کنز الایمان اور خزائن العرفان کی ضبطی اور تلفی کے احکامات جاری کیے گئے، تو اس وقت انصاف کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد، اعتماد، اخوت اور تعاون کے لیے ان متعصب حکومتوں کو ایک طرفہ ضبطی اور تلفی کے احکامات واپس لینے پر مجبور کیا جاتا۔ یہ تو یہی بات۔ آگے دیکھیں سامعین، آگے کیا لکھتے ہیں، دیکھیں یہ دیکھیں صفحہ نمبر 47 پر کیا لکھتا ہے۔ حکومت سعودیہ کی وزارت حج و اوقاف نے کنز الایمان، کثر الایمان و خزائن العرفان پر پابندی لگاتے وقت جو حکم نامہ
اور متحدہ عرب امارات کی وزارت قانون اور اوقاف نے ائمہ مساجد کے نام جو سرکولر جاری کیا تھا ان کا عکس بمع اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں سامعین، یہ تمام یہ پیش کیے، یہ ثبوت، یہ دلیل ہے، یہ قانونی کارروائی ہے۔ دیکھیں سامعین، یہ دوسرا دیکھیں سامعین، یہ تیسرا دیکھیں سامعین، اور اس پہ کیا لکھا ہے صفحہ 51 پر کہ صلاۃ و سلام پر پابندی اور سلسلہ عقوبت و سزا۔ دیکھیں سامعین کیا دیا یہاں پہ، کیا دیا؟ صلاۃ و سلام پر بھی پابندی لگا دیا گیا، جو ان کے یہاں ان کا خود ساخت سلام جو بنایا گیا میڈ ان بریلی شریر، اس سلام پر پابندی۔ اور صرف یہی نہیں سامعین، یہی نہیں، آگے دیکھیں آگے کیا کہہ رہا ہے، آگے صفحہ نمبر 54 پر دیکھیں سامعین کہ اس میں قیامت بن کر اہل سنت کے لیے تعذیب و عقوبت کا باعث بنا، یعنی خود اقرار کر رہا ہے ان کے لیے عذاب قیامت سے کم نہیں، انکار کر دیا۔ اور حرم نبوی میں نعت خوانی کو گانے سے تعبیر کیا، نعت خوانی کو گانے سے تعبیر کیا، ان کی نعت ہی ویسی رہتی ہے۔ اور آگے سامعین دیکھیں یہ جو صفحہ نمبر 51 پہ کیا لکھا ہے، صلاۃ و سلام پر پابندی اور سلسلہ عقوبت و سزا، ان کو سزا دیا گیا، اور ان کا خود ساختہ سلام اور میڈ ان بریلی شریر جو سلام ہے وہ وہاں پڑھنے سے روک دیا گیا۔ آج بھی یہ لوگ چھپ کر کے چوری چھپ کے پڑھتے ہیں، ڈر کے مارے کہیں پیچھے سے کوڑا نہیں برس جاوے۔ کیا لکھا ہے دیکھیں، اندرون ملک صلاۃ و سلام پر اختلافات، مناظرات اور باہم آویزی سے ہر شخص آگاہ ہے، تاہم اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مخالف عقیدہ رکھنے والوں نے اپنی مساجد میں پابندی لگا دی، اذان سے پہلے اور بعد صلاۃ و سلام کو روک دیا، اور محافل میلاد کے انعقاد پر پہرے بٹھا دیے، مگر حامیان صلی اللہ علیہ وسلم محافل میلاد اپنے زیر اہتمام مساجد و مراکز دینے میں یہ تقریبات منعقد کرتے رہے۔ یعنی کوڑا برستا ہے ان کے اوپر، اور کیوں نہ برسے سامعین، برس نہیں چاہیے۔ کیوں کہ جب یہ شریعت کے خلاف کام کریں گے، سنت کے خلاف کام کریں گے اور غلط کام کریں گے، اور ان کی نیت بد یہ ہو کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا، تو مار تو پڑنا چاہیے نا، اور یہ عذاب سے کم نہیں ہے، قیامت سے کم نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں نے ابھی عبارت پڑھ کے بتایا آپ کو، شریعت کے خلاف کیسے سامعین، جس طرح یہ فتویٰ فیض الرسول ہے، جلد نمبر 100 ہے، اور ان کے فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی، دیکھیں یہ کیا لکھتا ہے اس کتاب کے اندر، یہ فتویٰ فیض الرسول کے اندر لکھتا ہے صفحہ نمبر 254 پر 254 کے اندر سوال کیا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد لاؤڈ سپیکر میں صلاۃ سلام پڑھتے ہیں۔ اس سوال میں چھوڑ دیں، آپ پڑھ لیں سامعین، یہ میں آگے آپ کو صرف جواب ہی سناتا ہوں۔ یہ جواب ہے، اہل سنت جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے حامیوں میں آج کل عام طور پر جو یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ فجر و عصر کی جماعت کے بعد بلند آواز سے صلاۃ سلام پڑھتے ہیں، بے شک یہ غلط ہے۔ تو یہ غلط کام سعودی میں جا کر کے، حرم محترم میں جا کر کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے ان کے اوپر، اسی لیے پابندی لگائی گئی قطر الایمان کے اوپر، خزائن العرفان کے اوپر۔ اس لیے آگے کہتا ہے، اس لیے کہ اس کے سبب بعد میں آنے والے لوگ بھول جاتے ہیں، ان کے خیالات بدل جاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس طرح صلاۃ سلام ہرگز نہ پڑھیں، یہ مسلمان تھوڑی ہے، اس لیے پڑھتے ہیں وہ لوگ، اور مخصوص لوگوں پر واجب ہے کہ یہ طریقہ بند کرائیں، اگر قدرت کے باوجود ایسا نہ کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ دیکھیں سامعین، دیکھ لیا، فجر اور عصر کے بعد جو مائک میں پڑھتے ہیں، زور سے بلند آواز سے صلاۃ سلام پڑھتے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو منع کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اور ان کے خاص لوگ، ان کے امام، ان کے جو متولی اور ان کے جو امام مولوی کہلاتے ہیں، خطیب کہلاتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ان پر روکنا واجب ہے کہ یہ طریقہ بند کرائیں۔ بتائیں، تو ایسی غلط حرکتیں کریں گے، ناپاک کام کرو گے حرم محترم میں جا کر کے، حرمین شریفن میں جا کر کے، تو پھر تم پر پابندی نہیں لگے گی، تو پھر تم کو سر پہ اٹھائیں گے، پھر چلاتے ہیں، پھر فتویٰ لگاتے ہیں وہاں بھی ہو گیا۔ اور یہی وجہ رہی سامعین، ان فرقے والے کو، نوجوڑ جماعتوں کو ایک کتاب لکھنے کی ضرورت پڑ گئی جس کا نام تنویر الحجہ۔ اس میں کیا لکھتا ہے دیکھیں صفحہ نمبر 10 پر سامعین، کہ نجیس ابن سعود اور اس کی جماعت تمام مسلمانوں کو کافر مشرک جانتی ہے،
کیا جانتی ہے؟ ان کو مشرک جانتی ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیوبندیوں کو قادیانیوں کی طرح کافر کہا. اس کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے کہ ان کو، ان نوجوان فرقے کو، رضا خانی کو سعودی حکومت کیا کہتی ہے؟ کافر بھی اور مشرک بھی. کیا کہے گا خبتی؟ تیرے کو تو وہاں تو کرتی اٹھا کے ناچنے میں بہت مزہ آ گیا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہہ دیا کہ دیوبندیوں کو قادیانیوں کی طرح کافر کہا. یہاں تو تمہارے کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے تنویر الحجہ کے اندر. نیچے دیکھیں سامعین، اب فرضیت حج یا لزوم ادا کا حکم کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اب فرضیت حج یا لزوم ادا کا حکم کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یعنی حج فرضیت ختم، اب رضا خانی لوگ حج پہ نہیں جا سکتے. فتویٰ آ گئے سامعین، کیونکہ ان کو مشرک کہا جا رہا ہے، کافر کہا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ اسی وجہ سے حج کو ختم کر دیا. آگے دیکھیں سامعین، اپنے بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش، گرامی برادران، یہ تو آفتاب نصف النہار کی طرح ہر ذی عقل پر روشن و آشکار ہو لیا کہ ان دنوں آپ پر حج فرض نہیں یا ادا لازم نہیں، تاخیر روا ہے. حج فرض نہیں ہے، حج فرضیت ساقط کر دیا. قرآن پاک کی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اللہ اس کو فرض قرار دے رہا ہے، حکم نازل فرما رہا ہے. لیکن ان کے اتنے سارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اتنے سارے علماء اس کو منسوخ قرار دے رہے ہیں کہ حج میں مت جاؤ. اب اگر یہ خبتی کی ضروریت اور خبتی اور ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے اگر حج کرنے جائیں گے یا عمرہ کرنے جائیں گے تو گویا ایسا ہی ہوا کہ یہ سعودیوں وہابیوں سے ملے ہوئے ہیں، وہابیوں کے ہم خیال ہیں، وہابیوں کے ہم نشین ہیں اور وہابیوں کے چاہنے والے ہیں. تو نے کہا تھا نا کہ دو طرح کے وہابی، مقلد وہابی، غیر مقلد وہابی، اور دیوبندی کو تو نے کہا کہ مقلد وہابی ہے. تو کیا میں نے اس سے پہلے ثابت کیا تیرا مجدد وہابی تھا، تو بھی وہابی ہے، ثابت کیا تھا میں. اور باقاعدہ تجھے میں نے فیض احمد اویسی کی کتاب پیش کر کے ثابت کیا تھا جب تو نے یہ مان لیا تھا کہ قبر پر پیشاب کرنے کے متعلق تمہارا احمد یار خان نعیمی نے میرات المناجگ نے لکھا ہے کہ سنت ہے، تو نے کہا تھا غلط ہے. میری دلائل کے سامنے تو سر خم تسلیم کر دیا تھا، گھٹنے ٹیک دیا تھا اور تو نے کہا تھا غلط ہے. تب میں نے کہا تھا وہ حوالہ دے کر کے کہ جو دلیل سے مان جاتا ہے وہ دیوبندی ہوتا ہے. گویا تجھے میں نے دیوبندی ثابت کیا تھا. یہاں پر سامعین جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سنا گیا ہے، یعنی حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچی تو اسی کو انہوں نے کیا کہا؟ سنا گیا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر غلط پہنچی. تو سامعین جو بات غلط پہنچی ہے اس بات کو سنت کیسے کہہ سکتے ہیں، شریعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ یہ تو دین کے اندر، اسلام کے اندر دخل اندازی ہے یہ. لیکن یہ تو واضح ہو چکا فیض احمد اویسی کی کتاب سے، اس کے وصول سے، کہ دلائل اور گرفت سے دیوبندی مان جاتے ہیں. تو نے میری گرفت سے مان لیا اور تو دیوبندی ثابت ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے، یہ خبتی کہانی بھڑکا تھی اپنے چینل سے اپنے لوگوں کو حج اور عمرے سے روکنے کے لیے کیا کر گزرتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے. بس اس کا انتظار رہے گا انشاءاللہ. اعلان ضرور کرنا کہ تمہارے اتنے بڑے علماء، اتنے سارے علماء کی اس میں تائید موجود ہے. یہ سب نے کہا ہے، تسلیم کیا ہے کہ اب نہیں جانا چاہیے حج کرنے کے لیے، وہاں سعودی حکومت وہاں بھی ہے اور تمہیں مشرک اور کافر کہتی ہے. اگر تم کہو گے نہیں اب وہ فتویٰ اٹھا لیا گیا، اب سعودی والے ابھی جو تم کو جس کو وہابی کہتے ہو وہ تمہارے آدمی ہیں اور تم پر شرک اور کفر جو فتویٰ لگایا تھا وہ اب صحیح نہیں ہے، اس نے رجوع کر لیا ہے. یہ بھی ذرا دلیل دے کر ثابت کر دینا، پھر حج عمرے میں جانا. ٹھیک ہے؟ اب میں تیرے اعلان کے انتظار کروں گا. کیا اعلان کرتا ہے تو اپنے اس حج عمرے کے متعلق تیری ضروریت کو کس طرح روکتا ہے تو